حضرات ارباب تصوف کے نزدیک جو صوفی حضرات ہیں، جو تصوف کے قائل ہیں، ان کے نزدیک توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توکل کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اپنایا نہ جائے۔ یاد رکھیے، توکل کا یہ مطلب شریعت کی نظر میں غلط ہے۔ انسان اسباب کو نہ اپنائے اور توکل کرے، غلط ہے۔ شریعت کہتی ہے اسباب کو اپناؤ، محنت کرو، کوشش کرو اور اس کے بعد توکل کرو۔ ارباب تصوف کہتے ہیں جب بیمار ہوتے ہو دوائی مت کھاؤ اور اللہ پہ توکل کرو۔ غلط ہے توکل کا یہ مفہوم۔ ہمیں کمانا ہے، ہم کہیں کہ اللہ کی ذات پہ ہمیں توکل ہے، بھروسہ ہے، گھر کی چہار دیواری میں بیٹھے رہیں اور یہ سمجھیں کہ آسمان سے خزانے گریں گے، ایسا نہیں۔ توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے ہمارے بس میں جو وسائل ہیں، جو امکانات ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ جو محنت ہم کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے، جو کوشش ہم سے ہو سکتی ہے وہ کوشش ہونی چاہیے۔ محنت اور کوشش کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوائی کھاؤ پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، محنت کرو، گھر سے نکلو، بازار جاؤ، کوشش کرو اور پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے گا، تندرستی دے گا، مال دے گا، کاروبار میں برکت دے گا۔ توکل کا یہ مفہوم غلط ہے کہ اسباب کو نہ اپناؤ اور ترک اسباب کا معنی توکل قرار دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی نے پیارے نبی سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی میرا اونٹ ہے، کیا میں اس کی رسی ایسی کھلی چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں کہ یہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا؟ پیارے نبی نے کہا اعقلها وتوکل علی اللہ، کہا کہ پہلے اسے کی رسی کو مضبوط باندھ دو، اونٹ کو باندھ دو، باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ عہد نبوت میں حج کے ایام میں یمن سے حاجی حضرات آتے تھے اور یمن سے وہ نکلتے تھے تو زیادہ سفر نہیں لاتے تھے۔ سفر میں کھانے کے لیے جو توشے کی تیاری ہوتی ہے وہ توشہ نہیں لاتے تھے، کہتے تھے نحن المتوکلون، تیاری کے بغیر آتے، توشہ لیے بغیر آتے اور کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کھلائے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کھلائے گا۔ اور مکہ آنے کے بعد لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے، مانگتے ہوئے پھرتے۔ آسمان سے وحی نازل ہو گئی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ توکل کا یہ مفہوم غلط ہے کہ تیاری کے بغیر آؤ اور آ کے توکل کے نام پہ یہاں بھیک مانگتے رہو۔ کہا کہ تیاری کرو، زیادہ سفر لاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، مانگنے سے بچنا، سوال کرنے سے بچنا یہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے میں، آخری سالوں میں آپ دیکھیں گے ازواج مطہرات کے لیے پورے ایک سال کا اناج اور غلہ آپ اکٹھا کر کے رکھتے تھے۔ پورے ایک سال کا اناج، پورے ایک سال کا غلہ۔ ازواج مطہرات کے گھرانوں میں مختلف حالات، شروع میں جبکہ ابتدائی عہد مدنی میں وہ صورتحال تھی جو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں، 3 چاند ہم دیکھتے تھے، 3 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ ایک مرحلہ ایسا تھا، لیکن جب فتوحات ہوئیں اور مال آنے لگا، مال غنیمت ملنے لگا، خمس غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے پورے ایک سال کا اناج اور غلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا اسباب کو اپنانا چاہیے، اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کے لیے جتنی محنت ہونی چاہیے اتنی محنت ہماری بس میں نہیں ہوتی۔ کسی معاملے میں جتنی کوشش ہونی چاہیے اتنی کوشش کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے بس میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو کوشش ہونی ہے اس کا ذرا سا حصہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ جو محنت مطلوب ہے وہ ذرا سی محنت تو ہم کر سکتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے کہ پوری کوشش تم نہیں کر سکتے ہو، صحیح، جتنی کر سکتے ہو اتنی تو کرو۔ ٹھیک ہے کہ پوری محنت تم سے نہیں ہو سکتی، جتنی تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو۔ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن نے کیا سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں، جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا۔
عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا، اس وقت حضرت مریم پہ جو حالات گزرے، جس بے چینی سے گزری اور جب بدنامی کے خوف سے کہ بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے، دنیا کیا نہیں کہے گی، لوگوں کی زبانوں سے کیسے بچوں میں، بہت پریشان رہی حضرت مریم مدت حمل میں۔ قرآن اس دوران ایک بات کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو پھر سے بھیجا، جبریل امین کو بھیجا، مریم کے قدموں تلے ایک نہر جاری کر دی، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم کے قدموں تلے اللہ نے ایک نہر بہا دی، کہا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا، مریم سے کہا گیا کہ مریم دیکھو یہ پانی کا چشمہ جو اللہ نے تمہارے قدموں تلے بہایا ہے، اس کا پانی پیتی رہو، اور دیکھو بھوک اگر لگے، یہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلانا، کھجور گریں گے، وہ کھجور کھاتے رہنا۔ کیا کہہ رہا قرآن مجید؟ کہا کہ بھوک لگے تو یہ کھجور کا درخت ہے، اس کے تنے کو پکڑ کے ہلانا، کھجور گریں گے، کھجور کھاتی رہو۔ اور کھجور کے درخت کو اگر آپ نے دیکھا ہے، کھجور کے درخت کو اگر آپ نے دیکھا ہے، کھجور کا درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ حاملہ مریم کا تو کیا سوال، کیا مجال کہ گاما پہلوان بھی اس کو ہلا کے دکھا دے۔ گاما پہلوان کے بھی بس میں نہیں ہوتا ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلا سکے، اور یہاں ایک عورت سے کہا جا رہا ہے، اور حاملہ عورت سے کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلانا، وہ کھجور گرائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مریم تم ہلا تو نہیں سکتی، ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو، ہلا تو نہیں سکتی، ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو، جو کوشش تمہارے بس میں ہے وہ تم کرنا، باقی کام رب العالمین کرے گا۔ تم ہلانے کی کوشش کرو، وہ کھجور گریں گے۔ کھجور کا گرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ فرض کرو کوئی اگر کھجور کے درخت کو ہلانے میں کامیاب بھی ہو جائے، کھجور کے درخت کو کوئی ہلانے میں تھوڑی دیر کے لیے کامیاب بھی ہو جائے، کھجور کوئی املی نہیں کہ ہلنے سے گر جائے، کھجور کوئی املی نہیں کہ ہلنے سے ٹوٹ کر گر جائے۔ کھجور کی گرفت اپنے خوشے سے بڑی مضبوط ہوتی ہے، کھجور ہلنے سے گرنے والا نہیں۔ اللہ چاہتا تو مریم سے کہتا کہ مریم کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھو، کھجور خود بخود تم پہ گریں گے، نہیں، اللہ نے اس نازک عورت سے بھی کہا تمہیں بھی ذرا محنت کرنی پڑے گی، کھجور کے درخت کو ہلانے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور باقی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ پتہ چلا حضرات کہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں۔ کسی بھی معاملے میں ہماری استطاعت میں، ہماری بس میں جو محنت ہوتی ہے، جو کوشش ہوتی ہے، وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے، دیکھو ہم گھر سے نکلتے ہیں، انسان کمانے کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے بہت سارے معاملات کو لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور گھر سے نکلنا دلالت کرتا ہے محنت پر، کوشش پر۔ لیکن دعا ہمیں کیا سکھائی گئی؟ گھر سے نکلو تو پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں گھر سے نکل کے تدبیر کر رہا ہوں، محنت کرنے جا رہا ہوں، کوشش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ اصل میرا سارا سرمایہ اور سارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔